محض کتابوں میں لکھی کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ داستان ہے، ایک ایسی تہذیب کی جو بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کے بیچ کھڑی رہی، گری اور پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کیسے یونانی، عرب، منگول اتنے حملوں کے بعد بھی ایران اپنی ثقافت، اپنی پہچان بچانے میں کیسے کامیاب رہا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اسی حیرت انگیز کہانی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ بات ہے سائرس اعظم اور ان کی بنائی ہوئی عظیم ہخامنشی سلطنت کی۔ یہ صرف ایک سلطنت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ماڈل تھا، ایک ایسا خاکہ تھا جسے بعد کی تہذیبوں نے بھی اپنایا۔ دیکھیں، سائرس کا طریقہ کار بالکل الگ تھا۔ وہ صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کرتے تھے، ان کا ویژن تھا ایک ایسی سلطنت بنانے کا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ بابل میں قید یہودیوں کو آزاد کرنا اسی سوچ کا ایک ثبوت تھا، اسی لیے لوگ انہیں صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں، اور یہی رواداری آگے چل کر فارسی حکمرانی کی پہچان بن گئی۔ اچھا، اگر سائرس نے سلطنت کی بنیاد رکھی تو دارائے اعظم وہ معمار تھے جنہوں نے اس پر ایک مضبوط عمارت کھڑی کی۔ انہوں نے پوری سلطنت کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں بانٹا، ہر صوبے کا اپنا گورنر، پھر ایک شاہی سڑک بنائی، کوئی 2700 کلومیٹر لمبی، تاکہ پیغام رسانی اور تجارت تیز ہو سکے، اور سب سے اہم، پوری سلطنت کے لیے سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے تاکہ معیشت ایک ہو جائے۔ مطلب ایک پورا سسٹم بنایا گیا تھا۔ اور پھر سکندر اعظم آئے 330 قبل مسیح میں، یہ عظیم سلطنت فتح ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی فوجی شکست تھی، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ سلطنت تو گر گئی، مگر پارسی تہذیب کا جو ماڈل تھا، جو انتظامی ڈھانچہ تھا، وہ قائم رہا، اور یہ وہ پہلی جھلک تھی اس چیز کی جو آگے بار بار ہونے والی تھی۔ سکندر کا حملہ تو بس شروعات تھی۔ اس کے بعد ایران کی تاریخ میں دو ایسے بڑے حملے ہوئے جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، لیکن ان حملوں کے جواب میں جو ثقافتی رد عمل سامنے آیا وہ شاید ان حملوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دو بڑی تباہیاں تھیں۔ پہلی 636 عیسوی میں عربوں کی فتح، جس نے ساسانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور دوسری صدیوں بعد 1258 میں منگولوں کا حملہ، جب ہلاکو خان میں بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا دل تھا۔ ان حملوں نے صرف حکومتیں نہیں گرائیں، بلکہ شہروں کے شہر مٹا دیے اور ایک گہرا زخم چھوڑا۔ لیکن پھر وہی حیرت انگیز بات ہوئی۔ میدان جنگ میں تو شکست ہوئی، سیاسی کنٹرول ہاتھ سے چلا گیا، لیکن ثقافتی میدان میں بازی پلٹ گئی۔ فارسی زبان نہ صرف زندہ رہی بلکہ اور بھی نکھر کر سامنے آئی۔ حملہ واروں نے خود فارسی انتظامی نظام کو اپنا لیا کیونکہ وہ بہت کارآمد تھا، یہاں تک کہ اسلامی سنہرے دور میں جو سائنس اور آرٹ پر کام ہوا، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی اکثر فارسی دانشوری تھے۔ اتنی تباہی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایرانی تہذیب نے ایک نئی انگڑائی لی۔ اسی دور کو فارسی نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے، جب فردوسی نے شاہنامہ لکھ کر فارسی زبان اور تاریخ کو امر کر دیا، اور ابن سینا جیسے سائنسدانوں نے علم کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران اپنی شناخت کو دوبارہ مضبوط کر رہا تھا۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، صفی خاندان کا دور۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بکھرے ہوئے ایران کو پھر سے ایک کیا اور اسے ایک ایسی شناخت دی جو آج تک قائم ہے۔ صفیوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ تھا اثنا عشری شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دینا۔ اس ایک فیصلے نے ایران کو اس کے سنی پڑوسیوں، خاص طور پر طاقتور سلطنتیں عثمانیہ سے بالکل الگ کر دیا۔ یہ صرف ایک مذہبی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی لکیر تھی جس کے اثرات آج بھی پورے مشرق وسطیٰ میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر آئے شاہ عباس اعظم۔ انہوں نے دارالحکومت اصفہان کو بنایا اور اسے اتنا خوبصورت بنایا کہ لوگ کہتے تھے اصفہان نصف جہان، یعنی اصفہان آدھی دنیا ہے۔ یہ فن، تعمیرات اور تجارت کا ایک سنہرا دور تھا۔ خوبصورت مساجد، عظیم الشان بازار اور وہ مشہور فارسی قالین، یہ سب اسی دور کی یادگار ہیں۔ تو صدیوں کے عروج کے بعد اب ہم کہانی کے جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں تصویر تھوڑی بدل جاتی ہے۔ پرانی سلطنتیں کمزور پڑ رہی تھیں، یورپ کی سامراجی طاقتوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا، اور ایران کے اندر سے بھی تبدیلی کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ ایران ایک نئے دوراہے پر کھڑا تھا۔ 20ویں صدی تو جیسے ہلچل کا دوسرا نام تھی۔ ایک طرف 1906 میں آئینی انقلاب ہوا جس میں بادشاہ کے اختیارات کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر 1925 میں رضا شاہ پہلوی آئے جنہوں نے ایران کو تیزی سے مغربی طرز پر بدلنے کی کوشش کی۔ پھر 1953 کا وہ مشہور واقعہ جب CIA کی مدد سے
वज़ीर आज़म मुसद्दक़ की हुकूमत गिरा दी गई और आखिरकार 1979 में इस्लामी इनकलाब ने पहलवी ख़ानदान का ही खात्मा कर दिया। मतलब एक सदी में कई सदियों की तब्दीलियां आ गई। रिज़ा शाह के बेटे मोहम्मद रिज़ा शाह ने एक सफ़ेद इनकलाब शुरू किया। मकसद तो अच्छा था, ज़मीनों की तकसीम ताकि अमीरों का जोर टूटे, औरतों को वोट का हक देना, तालीम को आम करना। लेकिन उनकी तेज़ रफ्तार सेक्युलर पॉलिसियों ने मुल्क के ताकतवर मजहबी तबके को सख्त नाराज़ कर दिया और यही नाराज़गी आगे चलकर एक तूफ़ान बन गई। इनकलाब के बाद ईरान की तारीख का एक बिल्कुल नया बाब शुरू होता है, इस्लामी जमहूरिया का क़याम। अब हम देखेंगे कि पिछली चंद दहाइयों में इस कदीम मुल्क को किन बड़े वाक़यात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। तो 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी जलावतनी से वापस ईरान आए। ये एक तारीख़ी लम्हा था। उनकी क़ियादत में जो निज़ाम कायम हुआ वो दुनिया की पहली जदीद थियोक्रेसी थी, यानी एक ऐसा मुल्क जिसका निज़ाम हुकूमत मज़हब पर मबनी हो। उसने ईरान का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। नए निज़ाम को कायम होते ही दो बड़े बहरानों का सामना करना पड़ा। एक था अमेरिकी सफारत खाने का यरगमाली बहरान, जिसकी वजह से ईरान दुनिया में तन्हा हो गया, और दूसरा था इराक़ के साथ 8 साल लंबी और तबाहकुन जंग। इन दोनों वाक़यात ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही उसकी इनकलाबी शनाख्त को और पक्का कर दिया। और अगर हम आज की बात करें तो ईरान कई बड़े महाज़ों पर एक साथ लड़ रहा है। एक तरफ उसका मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम है, जिसकी वजह से सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। दूसरी तरफ शाम, लिबनान और यमन जैसे ममालिक में उसका बढ़ता हुआ असर और रसूख है, और मुल्क के अंदर भी हमने वक्तन फ़वक्तन बड़ी एहतजाजी तहरीकें देखी हैं। ये सब मिलके आज के ईरान की तस्वीर बनाते हैं। तो हज़ारों साल की तारीख, इतने हमले, इतनी तब्दीलियाँ, इस सब के बाद सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है, ईरान का मुस्तकबिल क्या है? एक ऐसी कौम जो बार बार झुकी लेकिन कभी टूटी नहीं, उसका अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे